تو موجودہ حکومت نے عام عوام پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا کہ مہنگائی یہاں سے نیچے نہیں آ سکتی، البتہ سٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر آپ کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ تیری مہنگائی مرد آباد اور میری مہنگائی زندہ آباد۔ ہمارے ووٹوں سے یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، 5 سال یہی پیٹتے رہ جاتے ہیں، سابقہ حکومت کی گند صاف کرتے رہیں گے۔ ہم قربانی ضرور کریں، لیکن قربانی کے فلسفے کو اور اصل میں جو قربانی ہمیں پیش کرنی ہے اور پیش کرنے کا وقت اگر آتا ہے اور اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے تو اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی بھی قربانی ہم دے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیات موجود ہے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سید رسول مدنی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے جو مہمان ہیں خصوصی شفیق خان قصوریہ صاحب، جو کہ تحریک لبیک پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور جو گزشتہ الیکشن گزرا ہے میئر کا، اس میں یہی خان سٹی کے میئر کے امیدوار بھی رہ چکے ہیں اور بھاری اکثریت بھی حاصل کی، انہوں نے اچھے ووٹ حاصل کیے۔ میں سب سے پہلے شفیق بھائی کا آپ کے ساتھ تعارف کرا دوں اور شاہد رسول مدنی صاحب کا تعارف۔ میں سب سے پہلے شاہد رسول مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں اور شفیق بھائی سے جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیق صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا شکریہ اور عید مبارک۔ خیر مبارک آپ کو۔ آپ عید پر سب سے پہلے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے تحریک لبیک کے کارکنان کے علاوہ پورے پاکستان کے، پورے عالم اسلام کے لیے؟ بڑا ہی زبردست سوال کیا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہم نے عید قربان کو بس محض یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس پر جو ہے بیل کی قربانی دی جاتی ہے یا بکرے کی یا دمبے کی قربانی کر کے اور بس اپنے فریضے سے بندہ مطلب آزادی حاصل کر لیتا ہے، لیکن دراصل قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہم بھول جاتے ہیں۔ قربانی کا جو فلسفہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اور جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش اور جو امتحان ڈالا تھا اور وہ کتنے آسان طریقے سے اس امتحان سے نکلے تھے، اس فلسفے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، قربانی کرنا واجب ہے صاحب استطاعت پر، لیکن ہمیں اس فلسفے کو ضرور یاد کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے دین کی طرف سے اگر قربانی کا وقت آ جائے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینا چاہیے، اپنے تن من دھن کو قربان کر دینا چاہیے۔ تو اس عید کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم قربانی ضرور کریں، لیکن قربانی کے فلسفے کو اور اصل میں جو قربانی ہمیں پیش کرنی ہے اور پیش کرنے کا وقت اگر آتا ہے اور اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے تو اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی بھی قربانی ہمیں دے دینی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال اور یہ معاشی بدحالی پاکستان میں چل رہی ہے، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ موجودہ معاشی بدحالی کے ذمہ داران جو ہیں یہ ہمارے، ظاہری بات ہے یہ تو ہر بندہ بچہ واقف ہے کہ ہمارے سیاسی جو حکمران ہیں وہ ہیں، کیونکہ ہمارے سابقہ جو حکومت تھی عمران خان کی، تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب نے خود فرمایا ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں تھی اور ہمارا ہوم ورک نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزوں کی تو سمجھ ہی، یہ عمران خان کے خود کے الفاظ ہے کہ بہت سی چیزوں کی تو سمجھ ہی 2 سال کے بعد آئی۔ تو ظاہری بات ہے جب ایسی ٹیم آپ کے پاس ہوگی اور آپ کو اتنا بڑا ملک جو بڑے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی، آبادی کے اعتبار سے بھی اور رقبے کے اعتبار سے بھی، جب آپ کو اتنا بڑا ملک سپرد کر دیا جائے گا تو پھر جب آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہوگی اور ٹیم کے فیلیور کی وجہ سے جب آپ کا ملک بیٹھ جائے گا تو ظاہری بات ہے نقصانات تو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جی عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اس کو گرا دینے کے بعد اس کے خلاف جو عدم اعتماد آیا اور اس کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم تھی، پی ڈی ایم کے بڑے ہی بلند و بات دعوے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے، اور یہ عمران خان نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جب یہ موجودہ حکومت آئی تو موجودہ حکومت نے بجائے اس کے
کہ وہ اپنی حکومتوں پر بوجھ ڈالتے، اپنے مراحل پر بوجھ ڈالتے، عام عوام پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اب مہنگائی اتنے عروج پر پہنچ چکی ہے کہ مہنگائی یہاں سے نیچے نہیں آ سکتی۔ ہاں یہاں پر کوئی بندہ کہے کہ جس جگہ پر یہ مہنگائی شروع ہے یہاں پر سٹیبل ہو سکتی ہے، اسی جگہ پر رک سکتی ہے، لیکن یہاں سے نیچے نہیں آ سکتی۔ نہ آنے والی حکومت اس کو نیچے لا سکتی ہے اور نہ موجودہ حکومت اس کو نیچے لا سکتی ہے۔ ہاں البتہ سٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر آپ کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے، کرپشن والی نیت نہ ہو، اور ایسا نہ ہو مدنی صاحب ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کہ تیری مہنگائی مرد آباد اور میری مہنگائی زندہ باد۔ جب خود کی حکومت میں مہنگائی ہوتی ہے تو پھر ہم طرح طرح کے فگرز بتا رہے ہوتے ہیں، جی عالمی منڈی میں یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا، اور جب دوسرے کی حکومت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے غلط کیا، اس نے یہ کیا، عالمی منڈی میں فلاں تیل کی قیمتیں کم ہیں اور یہ لوگ مہنگا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو سیاسی لوگ ہیں جو پیورلی جو سیاست کے لیے آتے ہیں اور سیٹ سنبھالنے کے لیے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ عوام انشاءاللہ العزیز تب عوام کو سہولت ملے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو حضرت آخری بات کرتا چلوں اس سوال کی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر رسول پر بیٹھے ہوتے تھے تو آپ سے مقتدی بھی پوچھ لیتا تھا کہ اب تک تو آپ ایک کپڑا پہن کر آتے تھے، یہ دوسرا کپڑا آپ نے کیسے اوڑھا؟ مقتدی پوچھتا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سیکورٹی آؤ اور اس کو باہر نکالو مسجد سے، بلکہ آپ اس کا حساب کتاب دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ مجھے یہ کپڑا میرے بیٹے نے دیا، کہاں سے خرید کر دیا، کیسے میں نے لیا۔ تو یہ مدینے کی ریاست ہوتی تھی اور یہ حضور کا دین ہوتا تھا۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ظالم کو اس کی سزا بھی ملے گی اور مظلوم کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اچھا شفیق بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مہنگائی ایک پیک پر پہنچ چکی ہے، اب یہاں سے نیچے آنا ممکن نہیں ہے۔ اب موجودہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کہ یہ جو مہنگائی جو بڑھی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے بڑھی ہے، اسی کے جو معاہدے تھے IMF کے ساتھ اس وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ معاہدے ہمارے ختم ہو جائیں گے تو ہم جو ہے دوبارہ ان قیمتوں کو، اس مہنگائی کو دوبارہ اس شرح پر لے آئیں گے جو 2013 سے 18 تک تھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے معاہدوں کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھی ہے تو کیا موجودہ حکومت نے نئے معاہدے نہیں کیے IMF کے ساتھ؟ اگر تو عمران خان کے معاہدوں کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھائی جاتی تو پھر اسی جگہ پر سٹاپ کر دیا جاتا اور پھر مہنگائی چلو ہم برداشت کر لیتے، غریب غربا لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے، لیکن ایک وقت ایسا آتا، پاکستان بھی تو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد بنا ہے نا، تو وہ قربانیاں دے دیتے، لیکن ایک وقت ایسا آتا کہ مہنگائی ختم ہو جاتی۔ لیکن جب آپ کہتے ہو کہ عمران خان کے IMF کے معاہدوں کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے تو پھر اب آپ جب آئے ہو تو پھر آپ نے IMF سے نئے معاہدے کیوں کر لیے ہیں؟ اسی طرح سے IMF سے جب معاہدے ہوتے رہیں گے اور یہ ہر حکومت، یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی ہم یہی سن رہے ہیں کہ سابقہ حکومت کے کن ہم صاف کر رہے ہیں، سابقہ حکومت کے کن ہم صاف کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نئی حکومت کو لے کر آتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور وہ 5 سال یہی پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ سابقہ حکومت کے ہم گن صاف، 5 سال ہمیں سابقہ حکومت کے گن صاف کرتے رہیں گے۔ پھر یہ خود جو حکومت میں بیٹھے ہوتے جو گند کر رہے ہوتے ہیں 5 سال کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئی حکومت آ جاتی ہے وہ نیا گند شروع کر دیتی ہے، تو یہ وہ سابقہ حکومت کے کھاتے میں آ جاتا ہے اور اپنی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے۔ 3.5 سال دور میں رجیم چینج ہوا، عدم اعتماد آئی، گورنمنٹ چینج ہو گئی، اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن کا واویلا مچا، الیکشن نہیں ہوا، آپ نیکسٹ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ نیکسٹ الیکشن میری یہ پیشن گوئی تھی سوشل میڈیا پر، میں نے آج سے کچھ مہینے پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جو PDM ہے یہ اکٹھی ہو کر عمران خان کو جو ہٹانا چاہتی ہے اس کی 3 وجوہات ہیں۔ یہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، اب بھی ریکارڈ پر میری یہ پیشن گوئی موجود ہے اور وہ پیشن گوئی درست ثابت ہو گئی۔ نمبر 1، یہ حکومت چاہتی تھی EVM سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جو اس کی وجہ سے وہ ایسا سسٹم ہے کہ ممکن ہوتا کہ اگر وہ سسٹم آ جاتا تو شاید دھاندلی کے امکانات کم سے کم ہوتے۔ ایک تو وہ سسٹم، دوسری بات یہ ہے میں اسی پیشن گوئی میں 3 پوائنٹس میں نے رکھے تھے، وہ آج سے کچھ مہینے پہلے بھی، ابھی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ اتری بھی نہیں تھی،
تیسری بات ہی نیب کے کیسز ختم کیے جائیں گے، جو کیسز بنائے گئے ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز کے اوپر، ان کے کیسز ختم کیے جائیں گے۔ تیسری میری پیشن گوئی یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا، اور وہ تینوں چیزوں کے بل منظور ہو چکے ہیں، اور نیب کے کیسز بھی ختم کیے جا چکے ہیں، اور یہ ای وی ایم بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، تو ان کے جو اپنے ٹارگیٹ سے وہ اچیو ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ٹارگیٹ ان کا کیا ہے؟ نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی۔ 29 نومبر کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، تو اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف یہ لائیں گے۔ سوچ ان کی یہ ہوگی کہ شاید وہ نیوٹرل رہ کر ان کے ساتھ مطلب ہے کہ کچھ اچھے تعلقات رکھیں گے، لیکن جب بھی ایسا تاثر بنا ہے، جب بھی سینئر جرنیل کو آپ نے ختم کر کے جونیئر کو جب بھی لائے ہیں، تو وہی جونیئر جو ہے وہ حکومتوں کی برطرفی کا بھی سبب بنا ہے۔ تو اس لیے ان کے ٹارگیٹس پورے ہوں گے، اور یہ جو الیکشن ہے یہ اپنے ٹائم پر اپنی مدت پر ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اب یہ جو مہنگائی کا دھبا ہے ان کے اوپر، یہ مہنگائی کا دھبا بھی تو انہوں نے اپنا صاف کرنا ہے نا۔ اگر ادروائز آج الیکشن ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے کلین سوئپ ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان کو یہ 5 سال مکمل کر لینے دیتے تو ممکن ہوتا کہ عمران خان ملک سے 10 سیٹیں بھی نہ نکال سکتا، 10 سیٹیں اگر 5 سال وہ مکمل کر لیتے۔ یہ تو عمران خان کو تو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے جو کام یہ کر رہی ہے یہ اس طرح سمجھیے عمران خان کی کیمپین چلا رہی ہے۔ آپ کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے اور مذہبی جماعت ہے، اور اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے اندر بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ ہونے والی ہے، صحیح، تو آپ اس پر کیا کہیں؟ عرض خدمت ہے مبشر لقمان صاحب کے ساتھ سعد حسین رضوی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے، آپ وہ انٹرویو سن لیں۔ سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم 100 الیکشنز لڑ لیں اور 100 کے 100 الیکشنز ہار جائیں تو ہم کسی بھی ایسی لبرل جماعت کے ساتھ ہم کبھی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ بات تب ممکن ہے جب ان جماعتوں نے جو جس مقصد کے تحت ہم آئے ہیں، ہماری تو جماعت بنی ہی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی نے کی آزادی تحریک سے ہے۔ ممتاز حسین قادری، اس جماعت کا نام ہی پہلے ممتاز حسین قادری آزادی تحریک تھا، یہ تحریک لبیک تو بعد میں نام پڑا، تو ہمارا تو ان کے ساتھ پرانا حساب کتاب ہے۔ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی، پیپل پارٹی کے دور میں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور نون لیگ کے دور میں پھانسی کی سزا دے دی گئی، تو ان کے ساتھ تو ہمارا پرانا حساب کتاب ہے، ان کے ساتھ تو ناممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے عمران خان جب آیا تو اس نے آسیہ ملعونہ جو شرعی وفاقی شرعی عدالت سے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ثابت ہو چکی تھی، سپریم کورٹ نے اس کو رہا کیا، اور اس کے بعد عمران خان نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے خود بولا، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، کہ میں نے اس کو فرار کیا ہے، اس ملک سے باہر نکالا ہے اور ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا 100 الیکشن لڑے 100 بھی ہار جائے نا تو ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جو منشور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہنا دینا ہے، اور ہمارا جو پہلا نعرہ ہے منشور میں 3 چیزیں ہیں: اسلام، پاکستان اور عوام، یہ ہمارے 3 الفاظ ہیں منشور کے۔ تو پہلا اسلام ہے، جو بھی حکومتیں جو بھی پارٹیاں اسلام کے خلاف جائیں گی تو ہم تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے سابقہ چیزوں سے اگر توبہ کر لیں، اعلانیہ توبہ کر کے تحریک لبیک کے منشور کو ایکسیپٹ کر کے اگر ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو گستاخ رسول ہوتے ہیں ان کی جو سزا ہوتی ہے وہ ابھی تک پاکستان میں جو ہے کسی بھی گستاخ رسول کو وہ سزا نہیں دی گئی جو قانون میں لکھی گئی ہے۔ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کو پاکستان سے فرار کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے تحریک لبیک کیا کام کر چکی ہے اور مزید مستقبل میں کیا کر؟ ہمارا عرض خدمت یہ ہے کہ یہی تو بات ہے کہ ہم آئین کا رونا روتے ہیں، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آ جاتی ہے جی فلاں بندے نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے۔ آئین کے ساتھ غداری کی جو شک ہے وہ سیکشن 6 جس کو بولا جاتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس پر غداری کا مقدمہ ہوتا ہے۔ جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ ملک کے ساتھ غداری ہے، اور آئین کے ساتھ غداری کی سزا موت دی جاتی ہے۔
تو جب یہ کہا جاتا ہے تو میرے خیال سے تو ہمارے ملک میں کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ آئین پاکستان اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 155 گستاخان رسول ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے 1947 سے لے کر 2022 تک 155، اور 155 وہ گستاخان رسول جن کو عدالتوں سے سزا سنا دی گئی، جن کی گستاخی ثابت ہو چکی، اس کے باوجود بھی آئین پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، ان کو پھانسی نہیں دی گئی، جبکہ ان گستاخوں کو مارنے والے کئی غازیوں کو جو ہے سزائے موت دے دی گئی، پھانسی بھی دے دی گئی، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہماری تو تحریک لبیک کی کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو عوام اس طریقے سے تحریک لبیک کو پیش کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم آئین پاکستان کو منوان جو ہے امپلیمنٹ کریں گے، جو بھی آئین پاکستان میں لکھا ہے 295C سیکشن ہے، یہ آئین پاکستان کا سیکشن ہے کہ جو بھی کسی بھی نبی کی گستاخی، اور ہم تو امن والے لوگ ہیں جی، کوئی کسی کی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کو مار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط بات نہیں ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بہت لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کرتا ہے ان کو بھی مار دو۔ یہودی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بہت لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کرتے ہیں ان کو بھی مار۔ یہ ایک 295C میں باقاعدہ لکھا ہے جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تحریک لبیک جب آئے گی انشاءاللہ ان آئین کے ان شکوں پر انشاءاللہ امپلیمنٹیشن سر میرا آخری سوال ہے کہ عمران خان کو جو ہٹایا گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ایک بھاری اکثریت سے جو ہے دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو کیا یہ ممکن ہے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں ثابت تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ پس پردہ جن کا بڑا رول رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، سیدھی بات ہے، حق کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول رہا ہے پس پردہ، اور دیگر اداروں کا بھی بڑا رول رہا ہے، تو ظاہری طور پر تو کوئی ثابت نہیں ہوا، لیکن عوام میں یہ شکوک و شبہات ضرور ہیں، کیونکہ عمران خان کا گراف جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ کل مجھے ایک پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے فگرز کے مطابق عمران خان کا جو گراف تھا وہ 10% پر آ گیا تھا، 10% پر، اتنا تیزی سے نیچے جا رہا تھا، 10% پر آ گیا تھا، اور اب جو ہے اس کا گراف اسی ادارے کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ 80% پر جا چکا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ دشمنوں کی کوئی چال ہو، ظاہری طور پر تو دشمنی کھیلا جا رہا ہے، لیکن کیا پتا اندر سے فرینڈ حاجی صاحب آپ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، ایک شخص نے 50 لاکھ کا اعلان کیا رسول کے لیے اور آپ نے 5 کروڑ کا اعلان کیا، آپ اس فیصلے پر ابھی بھی؟ میں اس فیصلے پر ابھی بھی قائم ہوں۔ ہالینڈ کا گستاخ ہے وہ، گیرٹ ولڈر اس کا نام ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور اس نے میسج چلایا، اور میں نے وہاں پر 5 ہماری جو محترم جائیدادیں ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، یہ کس کام کی ہیں؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، ان کو گھر لے کر تو نہیں جانا جی۔ اب جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے دی گئی ہمیں ہماری پراپرٹی ہے، ہم ان میں سے کچھ بیچ کر میں 5 کروڑ روپیہ اس گیرٹ ولڈر گستاخ کو قتل کرنے والے شخص کو دوں گا۔ یہ آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں، اور اس سے الحمدللہ ہمارے پیسے میں برکت ہوگی، ہمارے زندگی میں برکت ہوگی، کیونکہ ہم آئے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں حضور کا صدقہ ہے، ہمیں جو مل رہا ہے حضور کا صدقہ ہے، اور ہمیں آخرت میں بھی اگر کچھ ملے گا تو حضور کا صدقہ ہے۔ کوئی شک نہیں۔ سب سے آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے، ڈیر اسماعیل خان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ صورتحال جو لوڈ شیڈنگ وغیرہ اور مہنگائی کی ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیر اسماعیل خان میں تو میں آج بھی چند دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ 15-20 سال سے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ یہاں پر جو مہنگائی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا 15-20 سالوں سے یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے جب سے وہ سنبھالے 20 سالوں سے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عید کے دن لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ تھی، ہر دور میں تھی، لیکن کم از کم عید کے 3 دن جو ہے نا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، 1 منٹ کے لیے لائٹ نہیں جاتی تھی۔ ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں آپ کے نالج کے لیے اور ناظرین کے نالج کے لیے، کہ اس بار جو مڈل کلاس طبقہ ہے
قربانی کی جو ریشو دیکھی گئی ہے مڈل کلاس طبقے میں 70% لوگوں نے قربانی نہیں کی. اللہ اکبر. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مہنگائی اتنی عروج پر تھی, کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے جی. اب ایک بندہ ہے, اس نے دمبا پالا ہوا ہے, یا اس نے گائے رکھی ہوئی ہے, یا اس کا بچڑا رکھا ہوا ہے, اب اس کا آپ مجھے یہ بتائیں تیل کی قیمتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا گھی کی قیمت کے ساتھ کیا تعلق ہے. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو بھی آئے وہ, میں اپنی گائے نکال کر باہر آیا اور میں نے کہا جی یہ میں 4 لاکھ کی بیچتا ہوں, تو مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. کیوں 4 لاکھ کی؟ ہمارے پاس فکس پرائس کی کوئی ریشو نہیں ہے. مطلب ہے لگے ہاتھوں اداروں کی موجودگی میں ہمارے پولیس والے بھائی بھی کھڑے تھے, ان کے سامنے مطلب اس قسم کی بےایمانیاں ہو رہی تھی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ کنٹرول کرنا, یہ تب کنٹرول ہوگا جب حاکم وقت صحیح آئے گا اور گراس روٹ لیول سے, نچلے لیول سے یہ سارا سسٹم ٹھیک ہوگا. اور وہ کرے گا حاکم وقت. حاکم وقت کہے کہ جی نچلا لیول ٹھیک نہیں ہے, میں تو ٹھیک ہوں, میں مدینے کی ریاست چلا رہا ہوں, نچلا لیول ٹھیک نہیں ہے تو میں کیا کروں بھائی. آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ چور کے ہاتھ کاٹو گے تو چوری نہیں ہوگی, آپ زانی کو سنسار کرواؤ گے تو زنا نہیں ہوگا. کرنا حاکم وقت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آخری بات میں عرض کرتے تو آپ مجھے بتائیں گستاخان رسول کو کیوں آپ اور میں اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر ان کو قتل کر دیتے ہیں؟ کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر مجھے یقین ہو کہ حضور کی جس نے گستاخی کی ہے میں پکڑ کے اس کو قانون کے حوالے کر دوں, اور مجھے یقین ہو کہ حاکم وقت جو ہے وہ مسلمان ہے, وہ مدینے کی ریاست میں ہے, تو وہ اس کو ضرور سزا دے گا, تو میں کیوں تلوار لے کر اس کو قتل کروں گا؟ حاکم وقت اگر قتل کرنے والا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو رہائی ہو جانی ہے. اس لیے جو مسلمان ہوتا ہے, جو عاشق رسول ہوتا ہے, حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, وہ حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. ہم اپنے ماں باپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے, تو حضور کی گستاخی کیسے برداشت کرتے؟ وقت کی کمی کے بعد پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ میں جو ابھی موجودہ حکومت نے مدارس دینیہ پر جانوروں کی قربانی کی, جانوروں کی کھالیں اکٹھی کرنے پر جو پابندی لگائی گئی ہے, اس حوالے سے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے, یہ بتا دیں. اس کے بعد پروگرام جو مدارس تھے غالباً ان پر پابندی موجودہ حکومت نے شاید ان مدارس پر لگائی ہو جو رجسٹرڈ نہیں ہے. ممکن ہے, کیونکہ میری نظر میں تو چند مدارس ایسے ہیں جنہوں نے بڑی اوپنلی قربانی کی کھالیں اکٹھی کی ہیں. ہماری ایک تحریک ہے دعوت اسلامی, دعوت اسلامی نے بھی قربانی کی کھالیں اوپنلی اکٹھی کی ہیں. انہوں نے باقاعدہ پینفلیکس وغیرہ بھی چھاپے ہیں اور قربانی کی کھالیں انہوں نے. ممکن ہے رجسٹرڈ جو رجسٹرڈ ادارے نہیں تھے شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے قربانی کی کھالوں پر پابندی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ قربانی کی کھالوں کا وہ وقت گیا جب ایک قربانی کی کھال جو ہے 600 روپے کی, اور بڑی قربانی کی کھال جو ہے 2-2 ہزار کی بکا کرتی تھی, 3-3 ہزار کی بکا کرتی تھی. آج کل تو 100 روپے میں بمشکل قربانی کی کھال بکتی ہے. تو یہ قربانی کی کھالوں سے, قربانی کی کھالیں بیچنے کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہوتی. دہشت گردی جو ہے آپ جب خود ملک میں امن قائم کریں گے نا, جب آپ خود اسلام لائیں گے تو انشاءاللہ یہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی, دہشت گرد بھی ختم ہو جائے گی. شکریہ سر. ناظرین, حاجی شفیق خان قصوریہ, سابق امیدوار تحصیل میئر ڈیرہ اسماعیل خان سٹی اور تحریک لبیک پاکستان ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے سرپرست اعلیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے گفتگو کی ان سے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, یہ خان کے کچھ مسائل کے حوالے سے اور تحریک لبیک کے حوالے سے, اور سینئر صحافی وطن نگاہ شاہد المدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی گفتگو کی. اور گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنے ہمیں اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.